You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ہمارا جو بیان ہوا ہے، اب اس کے بعد 70 کافر جو ہیں یہ قیدی بن کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں تھے، آپ کے قیدی تھے۔ اب ان کے ساتھ جو حسن سلوک حضور نے بتایا وہ ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ ہم تو اپنوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک نہیں کرتے۔ عداوت، عناد، نفاق، بغض اپنوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن سیرت طیبہ کا مطالعہ اگر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے دشمنوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں نا قیدیوں کو بانٹ دیا، 4 ایک کے پاس، 5 ایک کے پاس، اس طرح۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ قیدی تھے اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاملات طے کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے، کہتا ہے مجھے جن انصاریوں کے پاس حضور نے بھیجا تھا وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ سب افراد کے لیے روٹی پکا سکیں، لیکن وہ خود آدھی روٹی کھا لیتے تھے، مجھے پوری روٹی دیتے تھے۔ کبھی کبھی میں وہ کھانا واپس کرنا چاہتا، لیکن وہ اس قدر محبت کا اظہار کرتے تھے کہ میں وہ کھانا واپس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر جانی دشمنوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ یہ درس شہ بطحا کا درس تھا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عباس، ان کا قد لمبا تھا تو آپ کے بدن پر کسی کا لباس نہیں آتا تھا، آپ بھی قیدی تھے۔ عبداللہ بن ابی جو اسلام کا بظاہر تو محبت کرتا تھا، ویسے منافق تھا، دشمن تھا، وہ بھی قد لمبا تھا، اس نے اپنا کرتا حضرت عباس کے لیے بھیجا تھا، حضور کے چچا کے لیے۔ اور اس کے بارے میں روایت یہ موجود ہے کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے گیا، حضور نے اپنی قمیض مبارک اسے دے دی، چونکہ اس نے حضور کے چچا کے ساتھ وہ قمیض دی تھی، تو حضور نے بدلہ جو ہے وہ دنیا میں اتار دیا۔ مساوات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعز و اقارب بھی موجود تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس وہ بھی موجود تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے رشتہ دار ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا۔ اچھا، مسلمانوں نے بڑے کس کر رسیوں سے کفار کو باندھا ہوا تھا۔ حضرت عباس بڑے ناز اور نخرے سے پلے تھے، تو انہیں بھی کس کر باندھا تھا، وہ زخمی بھی تھے، وہ نا درد سے کرا رہے تھے، بار بار آواز آ رہی تھی، تو ان کی آواز نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تاب کر دیا۔ ساری رات حضور سو نہیں سکے کہ میرے چچا جو ہیں وہ قیدی ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور پریشان ہیں اپنے چچا کی وجہ سے، صحابہ چپکے سے آئے، انہوں نے آ کر حضرت عباس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا، تو اب آوازیں بند ہو گئی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کر دیا کہ یہ میرے چچا عباس کی آوازیں کیوں بند ہو گئی ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ آقا ہم نے رسیاں تھوڑی ڈھیلی کر دی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا پھر اس طرح نہ کرو، ایسا کرو سارے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔ اگر میرے چچا کی رسی ڈھیلی ہوگی تو میرے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی ہو جائیں گی۔ مشاورت کے لیے سیدنا ابو بکر پاک کو بلایا، حضرت عمر پاک کو بلایا، کیا کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ؟ اب سیدنا ابو بکر پاک بڑے رحم دل تھے، شفقت والے تھے،
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سب اپنی قوم کے لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہیں، ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے، میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی بہت رقم ان سے لیں اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ جو رقم ہم ان سے لیں گے، اسلحہ خرید لیں گے اور اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم بنائیں گے، ہمارا جو دفاعی نظام ہوگا اس کو مضبوط بنا لیں گے۔ فاروق اعظم آپ کی مزاج میں سختی تھی، آپ نے عرض کی کہ میں اس رائے کو نہیں تسلیم کرتا، یہ سارے کافر ہیں اور ان کے پالے ہوئے ہیں، لہذا سب کے ہاتھ میں تلواریں دی جائیں کہ ایک جو اٹھ کر دوسرے کو مارے، قتل کر دیا جائے۔ لیکن جانے دو عالم خود رحمت للعالمین ہے اور سیدنا ابو بکر پاک نے بھی رحمت والا مشورہ دیا تھا، تو حضور چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے دل نرم بنائے ہوتے ہیں اور بعض کے سخت ہوتے ہیں۔ ابو بکر تمہاری طبیعت میرے دادا حضرت ابراہیم کی طرح ہے، چونکہ جب نافرمانوں نے نافرمانیاں حضرت خلیل اللہ کی تھی تو میرے دادا یہ کہتے تھے ومن آسانی فإنک غفور الرحیم، یا اللہ جو میری نافرمانی کرتا ہے اسے تو بخشنے والا ہے۔ اور عمر تم نا حضرت نوح علیہ السلام جیسے ہو کہ انہوں نے کہا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے زمین پر اے اللہ زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے۔ وہ سخت تھے، تو عمر کی طبیعت حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہے اور حضرت ابوبکر پاک کی طبیعت میرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ہے۔ ایک یادگار فدیہ بھی قیدی سے لیا گیا۔ ایک قیدی حضرت ابو العاص حضور کے داماد تھے اور ان کے عقد میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ موجود تھی۔ ان کو چھڑانے کے لیے ایک فدیہ کے طور پر کسی شخص کے ہاتھوں حضرت زینب نے ہار بھیجا کہ میرے شوہر کو چھوڑا جائے، چونکہ ابھی شادی کے وہ قانون نافذ نہیں ہوئے تھے اس لیے وہ ان کے نکاح میں تھی، تو وہ ہار جب آیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار دیکھا تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حضور سمجھ گئے کہ یہ ہار تو میری بیٹی زینب کا ہے اور یہ ہار اس کی شادی پر میری پیاری بیوی حضرت ختیجہ نے تحفے میں دیا تھا، تو یہ تو ہار میری ختیجہ کا ہے۔ حضور اتنا روئے اور اس جذباتی انداز میں بھی آقا کریم نے خود فیصلہ نہیں کیا، صحابہ کو بلایا، صحابہ تم بتاؤ اب کیا کیا جائے۔ صحابہ نے بھی جو قلبی کیفیت تھی اسے مد نظر رکھتے ہوئے عرض کی کہ حضور ہار بھی واپس بھیج دے اور ابو العاص کو بھی واپس رہا کر دیں۔ واپس بھیج دیا گیا۔ اب ایک فدیہ بھی تھا دوسرے اور معجزہ بھی تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت عباس بہت زیادہ مالدار انسان تھے، ان کی باری آئی تو حضور نے فرمایا اپنا بھی فدیہ ادا کریں گے آپ، اپنے بھتیجوں کا بھی فدیہ ادا کریں، تو بڑی خاصی رقم تھی۔ حضرت عباس نے ادا کرنے کے بعد حضور کو یہ جملہ عرض کیا کہ آپ نے مجھے بالکل خالی کر دیا ہے، میں اب تو لوگوں کے آگے بھیک مانگتا پھروں گا، میں لوگوں کے آگے مانگتا پھروں گا، اتنا مال آپ نے لے لیا ہے فدیہ کے طور پر۔ حضور نے فرمایا چچا ایسی بات نہیں ہے، آپ کیسے غریب ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے کیسے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں؟ گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے اپنی بیوی سے نہیں کہا تھا کہ اتنا سونا میں دے رہا ہوں، اگر میں مر گیا تو یہ جتنا سونا ہے میری اولاد میں تقسیم کر دینا، اگر واپس آ گیا تو فلاں جگہ پر میں دفنا کر جا رہا ہوں نکال لوں گا۔ حضرت عباس اسلام کے لیے محبت تو تھی، پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ بات تو میری بیوی کو پتہ تھی، اللہ کو پتہ تھی، آپ کو کیسے پتہ چلی ہے؟ آگے بڑے، ہاتھ آگے کیا اور حضور کے ہاتھ پر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اسی وقت آپ نے اسلام قبول کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سازشیں ہوئی۔ اب ایک عمیر نامی شخص اور ایک صفوان نامی کافر، یہ دونوں مکہ میں موجود تھے، اور یہ عمیر کا جو بیٹا تھا یہ بھی قیدی تھا، کہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن میں جب وہاں پر جاؤں گا چھڑانے کے لیے تو میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیٹے کو چھڑانے کے لیے جاؤں اور محمد عربی کا قتل کر دوں۔ صفوان کو یہ سازش سمجھ آئی، اس نے کہا کہ عمیر اگر تم ایسا کرتے ہو نا میں سارا مال تمہیں دوں گا، تمہارا سارا قرضہ چکاؤں گا۔ عمیر وہاں سے نکلا اور تلوار گلے میں لٹکائی، تو صحابہ کرام موجود تھے مسجد نبوی شریف کے باہر جا کر
عمیر نے اپنے اونٹ کو بٹھانا چاہا، حضرت عمر کہنے لگے یہ غلط نیت سے آیا ہے، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے۔ آپ نے جا کر اس کے گلے سے دبوچ لیا، فرمایا اندر چلو حضور کی بارگاہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا عمیر کو آنے دو، بات کرنے دو۔ عمیر حضور کے سامنے جب پیش ہوا تو اس نے کہا انعموا صباحا، صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت کا سلام ہے، صبح بخیر اکثر لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں، صبح بخیر لکھ دیتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کا سلام ہے۔ انعموا صباحا۔ اب سننا ذرا حدیث مبارکہ، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں صبح بخیر کے بجائے اللہ نے اس سے بہتر سلام عطا کر دیا ہے، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صبح بخیر زمانے جاہلیت کا مطلب اس کا ٹھیک ہے، مطلب بالکل غلط نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، جو ہم سیرت سے پڑھتے ہیں ہمیں وہی اپلائی کرنا چاہیے، یعنی ہمیں السلام علیکم کہنا چاہیے، نہ کہ صبح بخیر، یہ زمانہ جاہلیت کا سلام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر کس نیت سے آئے ہو؟ پکڑے جو گئے تھے تو عرض کرنے لگے کہ حضور میں اپنے بچے کو لینے آیا ہوں، یہ فدیہ ہے، وصول کریں، بچہ دے دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم بچہ چھڑانے نہیں آئے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو لینے آیا ہوں، فدیہ لیں اور بچہ دے دیں۔ حضور نے فرمایا صفوان کے گھر میں بیٹھ کر تم نے میٹنگ کی کہ مجھے تم قتل کرنا چاہتے ہو۔ عمیر آگے بڑھے، کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھائیں، یہ بات میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے نے سنی نہیں ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر عمیر نے کہا تھا کہ میں، حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ ساری زندگی اسلام سے دشمنی کی ہے، میں ایسے مبلغ بننا چاہتا ہوں کہ اب اپنی ساری عمر اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں گا، اور آپ نے ساری عمر پھر اسلام کی تبلیغ کی۔ فدیہ جن کے پاس نہیں تھا ان میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کو اپنی رحم دلی اور رحمت اللہ علمینی کے صدقے سے چھوڑا، تو ان میں سے ایک شاعر تھا، وہ ابو عزہ اس کا نام تھا، کہنے لگا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، 5 بیٹیاں ہیں میری، مجھے چھوڑ دیں تو تاکہ میں ان کا سہارا بن سکوں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کا سنا تو آپ نے اسے آزاد کر دیا، اور وہ بھی سن کر بڑا متاثر ہوا، اور اس کے بعد جب باقی تو لوگ بچے تو حضور نے فرمایا کہ جو نادار قیدی ہیں لیکن پڑھے لکھے ہیں وہ ایسا کریں کہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، ان کو میں آزاد کر دوں گا۔ حضرت زید بن ثابت یہ سب سے بڑے یعنی میراث کے عالم تھے، حضرت زید بن ثابت میراث کے عالم تھے، انہوں نے ان قیدیوں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، یعنی تعلیم کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں فرمائی۔ ان قیدیوں میں ابو سفیان کا بیٹا عمر بھی موجود تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، تو ابو سفیان نے انہیں اکیلا دیکھا، پکڑ لیا، پیغام بھجوایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سعد بن نعمان کو چھوڑا جائے تو میرا بیٹا واپس کرو۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد کے قبیلے نے عرض کی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے حوالے کریں ابو سفیان کے بیٹے کو، تو ہم جا کر دے کر اپنا بندہ لے آئیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مطالبہ بھی تسلیم کیا۔ یہ ساری چیزیں بتانے کا اور یہ لکھنے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بھی اس دور میں گزر رہے ہیں، ہمارے بھی حکمران ہیں، اسی طرح ملکی جو نظام ہے پہلے بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا، لیکن ہم لوگ اس لیے پستی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم سیرت طیبہ سے دور ہو چکے ہیں، ہم سیرت کے قریب تک نہیں بھی جاتے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرسوں میں مرکز میں موجود تھا، تو اچانک بلکہ حاجی صاحب کی دکان پہ کھڑا تھا، ان کی دکان پہ تھا، اچانک شور اٹھا کہ CDA والے آ گئے، تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے قیامت بپا ہو گئی ہے اور زلزلہ آ چکا ہے۔ ہر ایک نے اپنے وہ جتنے بھی اسٹال لگائے ہوئے تھے ان کو جناب سزوکیوں میں ڈالا، کرسیاں کلوز کی، جو لوگ ہوٹل پہ کھانا کھا رہے تھے ان کے ہاتھوں میں پلیٹیں تھی اور کرسیاں جناب اندر جا چکی تھی۔ تو میں نے اس وقت دیکھا کہ یہ CDA کی جو گاڑی آئی، پتہ چلا کہ وہ کسی سے پیسے وصول کرنے آئی تھی، وہ کسی کو گرانے نہیں آئے تھے، وہ چلے گئے۔ اتنا ڈر CDA کے حوالے سے ہے، لیکن اللہ کا ڈر ان لوگوں کے اندر بالکل موجود نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے زلزلے بڑے زلزلوں کی خبریں دینے آتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر
وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اور میں نے مغرب کی نماز پر یہاں پر مسئلہ بتایا تھا، اور میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، عمل آپ نے کوئی نہیں کرنا، یہ میں نے کہا تھا۔ تو پھر سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یہ تو سختی والا بات ہے۔ یہاں سے اٹھ کر باہر میں جا کے کھڑا ہوا، 3 پڑھے لکھے حضرات جن کو میں بعد میں ملوں گا، میں ان سے عرض بھی کروں گا، دوبارہ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، انہوں نے اسی طرح جا کر جوتیاں اوپر سے پھینک کے نیچے رکھی ہیں۔ اچھا، میں جب مسئلہ بتا رہا تھا وہ کہہ رہے تھے آپ بالکل 100% آپ نے ٹھیک کہا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے، وہی جا کر یہ کر رہے تھے۔ میں نہیں کہتا جان پوچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر عمل کی اتنی کمی ہو چکی ہے کہ وہ عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس طرف آتے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا